رشتے جوڑنے ہوں گے اپنی تاریخ سے، رشتے جوڑنے ہوں گے. تاریخ اسلامی، تمہیں تاریخ اسلامی، تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے. موت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے. تمہیں تاریخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلامی تاریخ کے چند اوراق. تاریخ اسلام 200 ہجری تا 225 ہجری. جب ظلم کی آندیاں چلتی ہیں اور باطل اپنی چمک سے حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تب تاریخ ایک آواز سناتی ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا، مگر شرطوں کے ساتھ، اور میں علی ان شرطوں میں سے ہوں. یہ وہ اعلان ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ولایت علی علیہ السلام توحید کا محافظ اور ایمان کا کمال ہے. یہی ہے ہدایت کا راستہ، یہی ہے نجات کا قلعہ. تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے. موت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے. تمہیں تاریخ. یہ ہجری صدی کا ایک اہم سال ہے جب عباسی خلافت کی سیاست اور اہل بیت علیہ السلام کی روحانی قیادت کا ٹکراؤ شدت اختیار کر گیا. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی. اس وقت عباسی خلیفہ مامون الرشید تھا، جو بظاہر اہل بیت علیہ السلام کا احترام کرتا نظر آیا، مگر باطن میں عباسی سلطنت کو بچانے کی سیاسی چالیں چل رہا تھا. 201 ہجری. اس سال امام علی رضا علیہ السلام کو مامون نے مدینہ سے مرو بلایا. یہ دعوت در حقیقت قید و پابندی کا دوسرا نام تھی تاکہ امام کو عوام سے دور کیا جا سکے. اسی سال مامون نے امام علیہ السلام کو ولی عہد بنانے کا اعلان کیا تاکہ عوام کو دھوکہ دیا جا سکے کہ خلافت اہل بیت علیہ السلام کے قریب ہو رہی ہے. 202 ہجری. حضرت امام علی رضا علیہ السلام نیشاپور پہنچے، جہاں آپ علیہ السلام نے تاریخی حدیث بیان فرمائی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، پس جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں اور میں علی ان شرائط میں سے ہوں. یہ اعلان دراصل امام علی رضا علیہ السلام کی جانب سے توحید اور امامت کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتا ہے. 203 ہجری. یہ سال اہل بیت علیہ السلام کے عاشقوں کے لیے غم و اندوہ کا سال تھا. مامون نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا. 29 صفر کو امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور آپ علیہ السلام کا روضہ مبارک آج مشہد میں لاکھوں زائرین کی توجہ کا مرکز ہے. تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے. موت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے. تمہیں تاریخ. 204 ہجری. حضرت امام علی رضا کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے امام محمد تقی الجواد نے صرف 8 سال کی عمر میں امامت سنبھالی. یہ کم سنی کی امامت اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم کا واضح ثبوت تھی. مامون نے امام علیہ السلام کی عظمت کو دیکھ کر اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح ان سے کروایا. 205 ہجری. عباسی دربار میں امام تقی الجواد کا قاضی القضاء یحییٰ بن اقسم کے ساتھ تاریخی مناظرہ ہوا. امام تقی علیہ السلام نے چند فقہی سوالات سے مجلس کو حیرت زدہ کر دیا. یہ مناظرہ امام علیہ السلام کے علم لدنی کا زندہ ثبوت تھا. 206 ہجری تا 209 ہجری.
امام تقی علیہ السلام مدینہ میں واپس آ گئے اور خفیہ انداز میں اپنے شاگردوں کی تربیت میں مصروف ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے شاگردوں میں علی بن محض یا رہوازی، حسین بن سعید احوازی اور عبد العظیم حسنی جیسے مخلص اصحاب شامل تھے۔ عباسی دربار مدینہ پر خاص نظر رکھے ہوئے تھے تاکہ امام علیہ السلام کی تحریک کو روکا جا سکے۔ 210 ہجری مامون کی وفات کے بعد اس کا بھائی معتصم عباسی تخت نشین ہوا۔ معتصم ایک ظالم اور اہل بیت علیہ السلام کا دشمن خلیفہ تھا جس نے شیعان علی پر ظلم کے نئے باب کھولے۔ اسی سال امام محمد تقی علیہ السلام کو زبردستی مدینہ سے دوبارہ بغداد طلب کیا گیا۔ 211 ہجری تا 218 ہجری امام تقی علیہ السلام کو بغداد میں نظر بند رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام نے تقیہ کے ذریعے اپنے اصحاب سے رابطے قائم رکھے اور تشیع کے خفیہ نظام کو مضبوط کیا۔ معتصم کے دور میں شیعہ علماء کو قید و بند، ٹیکسوں اور جلاوطنی کا سامنا رہا۔ 219 ہجری امام محمد تقی علیہ السلام پر زہر دینے کی سازش تیار کی گئی۔ تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، موت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے، تمہیں تاریخ 219 ہجری امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دینے کی سازش تیار کی گئی۔ ام الفضل جو مامون کی بیٹی اور امام تقی علیہ السلام کی بیوی تھی کو اس سازش میں استعمال کیا گیا۔ عباسی خلافت نے یہ حرکت امام تقی کے بڑھتے اثر کو روکنے کے لیے کی۔ 220 ہجری 29 ذی القعدہ 220 ہجری کو امام محمد تقی الجواد کو شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی عمر صرف 25 سال تھی اور آپ علیہ السلام کا مزار کاظمین میں اپنے جد امجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں ہے۔ اس المناک سانحے کے بعد امامت امام علی نقی علیہ السلام کی جانب منتقل ہوئی۔ تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، موت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے، تمہیں تاریخ 221 ہجری امام علی نقی علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 8 سال تھی اور آپ علیہ السلام نے علمی اور روحانی قیادت کا آغاز کیا۔ شیعہ علماء جیسے یعقوب بن یسق اور عثمان بن سعید نے آپ علیہ السلام کے ساتھ رابطہ رکھا اور علم کو پھیلایا۔ عباسی خلیفہ الواسط نے امام علیہ السلام اور شیعان علی پر سخت نگرانی جاری رکھی۔ 222 ہجری تا 224 ہجری الواسط کی حکومت میں شیعہ علاقوں پر فوجی چھاپے اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا۔ امام علی نقی علیہ السلام کو سامرا بلانے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں تاکہ عوام سے ان کو دور رکھا جا سکے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ سیدہ سمانہ خاتون بھی نہایت عابدہ، متقی اور بابصیرت خاتون تھیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی تربیت کی۔ 225 ہجری الواسط کے حکم پر امام علی نقی علیہ السلام کو سامرا طلب کر لیا گیا۔ یہ طلبی دراصل ایک خفیہ قید تھی تاکہ امام علیہ السلام کے رابطے عوام سے منقطع کر دیے جائیں۔ اسی سال کئی شیعہ علماء کو قتل یا زندان میں ڈال دیا گیا جن میں علی بن حسین بن بابریہ کے رفقا شامل تھے۔ تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، موت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے، تمہیں تاریخ یہ دور یعنی 200 سے 225 ہجری اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے آزمائش، ظلم اور قربانی کا دور تھا، مگر انہی سالوں میں امامت کا نور
تقوی، علم اور حق کی صدا قید و زہر کے باوجود جگمگاتی رہی۔ شیعہ اماموں نے صبر اور خاموشی اور علم کے ذریعے حق کی حفاظت کی۔ یہی روشنی آج بھی قلوب مومنین کو منور کرتی ہے۔ تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، موت سے بن چکے ہیں سو منا تب